اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزیز طلباء کرام و مہمانان نظام اور اسٹیج پر تشریف فرما مشرقہ و مربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان، آج کی اس محفل میں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا موضوع توحید خداوندی ہے۔ تو میں اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، توحید ایک ایسی بات ہے، توحید ایک ایسا راز ہے جس کو تمام کے تمام نبیوں نے کیا، اور ایک اتنا اہم مسئلہ ہوگا جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور ایک نبی نہیں بھیجا بلکہ 1,24,000 کم نویش انبیاء کرام کو بھیجا، اور پھر ان تمام کے تمام انبیاء کرام نے اپنی پوری کی پوری زندگی اسی مسئلے کے لیے صرف کر دی ہو، اور پھر اسی مسئلے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اسی مسئلے کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اسی مسئلے کی وجہ سے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی مسئلے کی وجہ سے ان کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، اسی مسئلے کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی گئی۔ پھر ان تمام کی تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے اسی مسئلے پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، تو معلوم ہوا کہ اس کی خدائی میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ ہے توحید۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور عقیدے میں توحید کی وہ روح نہیں جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شرک کی چال چوٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید شرک اسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورتی ہو اس کو خدا مانا جائے، ایک پتھر کی مورتی ہو اس کو سجدہ کیا جائے، ایک پتھر کی مورتی ہو اس کو مشکل کشا کہا جائے۔ کیا صرف شرک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کسی شرک اس چیز کا نام ہے، اس چیز کا تقاضا اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے، اس چیز کی امید اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، اور جس چیز کا تقاضا اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو ایک شرک ہے، اگر پتھر سے کیا جائے تو ایک شرک ہے، اگر چاند سے کیا جائے تو ایک شرک ہے، اگر سورج سے کیا جائے تو ایک شرک ہے۔ جس چیز کا تقاضا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے، ہم کائنات کے کسی بھی آدمی سے اس کا تقاضا کریں، اسی کا نام شرک ہے، اور اسی شرک کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے 1,24,000 کا منبیش اپنے کام تشریف ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر نبی نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت ایک ہی رہی، پیغام ایک ہی رہا، عنوان ایک ہی رہا، مشن ایک ہی رہا، نشر عین ایک ہی رہا، اور داعی عمل ایک ہی رہا۔ وہ داعی عمل کیا تھا؟ وہ داعی عمل لا الہ الا اللہ تھا۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا طریقہ بدلتا رہا، روزے کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں بھی ایک تھا، لا الہ الا اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک تھا، لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ آدم سے بھی اگلا تھا، نوح علیہ السلام
لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا. میں تقریر کو یہ پرستوں کرتا ہوں.